الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم شہنشاہ کونین سردار بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امت مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے 100 درجات کو بلند فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح جلد 2 باب مناقب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فصل اول میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے، کیونکہ یہ تینوں حضرات تجربہ کار اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشیر خاص تھے اور رازدار تھے۔ آگے فرمایا، پھر نبی کریم رؤوف الرحیم کے صحابہ کو رہنے دیتے، ان میں سے کسی کی بزرگی بیان نہ کرتے، کیونکہ ان تینوں صحابوں کی بزرگی کسی اور صحابی کو نہ دیتے۔ خیال یہ رہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا شمار اہل بیت میں ہے، اس لیے ان کا ذکر نہ فرمایا۔ یہاں صحابہ کا ذکر کیا، یعنی صحابہ میں ہم یہ ترتیب رکھتے، نیز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے زمانے میں سیدنا علی کم سن تھے اور وہ تینوں حضرات یعنی کہ شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی شیوخ میں سے تھے، ورنہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت رضوان علماء صحابہ ان کے مجتہد ہیں، دوسرے صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ افضل و اعلیٰ ہیں، لہٰذا اس پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے سیدنا علی اصحاب بدر عشرہ مبشرہ بیت رضوان والے صحابہ کا ذکر کیوں نہ کیا۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ذکر اس لیے نہیں فرماتے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ وہاں پر فقط صحابہ کا ذکر فرمایا کہ ہم حضور کے دور میں ابوبکر صدیق کے برابر کسی کو نہ سمجھتے، ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے، لیکن نبیوں کے بعد سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد عمر فاروق، پھر ان کے بعد عثمان غنی۔ تو آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے افضل سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں، ان کو یہ روایت پیش کرنی چاہیے کہ یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو ان لوگوں کو میں سے دعوت فکر، دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سب سے افضل پہلے خلیفہ علی مرتضیٰ ہیں۔ حضرت علی کی شان ہے، لیکن ان سے پہلے سیدنا عثمان بھی ہیں، اور ان سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب بھی ہیں، ان سے پہلے ابوبکر صدیق ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر بن خطاب، پھر ان کے بعد عثمان غنی، پھر ان کے بعد مولا علی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، ابو بکر و عمر فاروق عثمان غنی حیدر، عقیدہ اہل سنت کا یہ چاروں جنتی حق پر اجاگر اب سمجھ آیا، منافق بونکتے کیوں ہیں جہنم میں جو جائیں گے وہ مانیں گے بلا کیوں کر۔ تو اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔